السلام علیکم، میں ہوں عاصم تارڑ۔ اس دنیا میں صرف 3 مذہبی اور روحانی شخصیات ایسی ہیں جن کے نام مبارک کے ساتھ گنج کا خطاب استعمال ہوا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ وہ روحانی ہستی ہیں جنہوں نے صرف 3 ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ حضرت محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر بہت سی روحانی شخصیات پہلے سے ہی دے چکی تھی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سخی شاہ سلیمان نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم روحانی شخصیات نے بھی جناب کی آمد کی خبر پہلے سے ہی دے دی تھی۔ انگریز لکھاری آرنلڈ بھی اپنی کتاب پریچنگ آف اسلام میں لکھتا ہے کہ جناب اتنی بڑی روحانی شخصیت تھے اور آپ نے اسلام کی اتنی تبلیغ کی کہ 2 لاکھ غیر مسلمان ہوئے۔ حضرت محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پردہ فرمانے کے کئی سالوں بعد جب دریا کے پانی کی وجہ سے جناب کے دربار مبارک کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا تو لاکھوں لوگوں نے یہ دیکھا کہ جناب کا چہرہ مبارک تر و تازہ تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آرام فرما رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جسد اطہر مبارک ایسے ہی تھا جیسا کہ جناب کے پردہ فرمانے کے وقت تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1605 عیسوی میں بروز اتوار 1 رمضان المبارک کو موضع گھوگاں والی میں ہوئی۔ جناب کے والد محترم کا نام حضرت علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا جنہوں نے 7 حج پیدل ادا کیے۔ جناب کی والدہ محترمہ کا نام بی بی جیونی تھا۔ جناب کے آباء و اجداد کا تعلق جہلم کے نزدیک علاقہ پنن وال سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چچا رحیم الدین صاحب جو بہت بڑے عالم تھے اور جناب کے والد محترم وہاں سے ہجرت کر کے گجرات تشریف لے آئے اور گھوگاں والی میں رہائش اختیار کی۔ جب آپ کی ولادت قریب تھی تو آپ کے والد حضرت علاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور جاتے ہوئے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اللہ پاک نے جو امانت آپ کے سپرد کر رکھی ہے میں حج پر جا رہا ہوں، میرے حج پر جانے کے بعد ظہور پذیر ہوگی تو ان کا نام حاجی محمد رکھنا اور ان کی تربیت کرنا۔ وہ دین کے پہلوان ہوں گے، مادرزاد ولی ہوں گے، وہ بہت بڑے عالم ہوں گے۔ آپ کی بنیادی تربیت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اور آپ کے چچا نے کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حج سے واپس تشریف لائے تو جناب کی عمر 5 سال تھی۔ جاگو تارڑ کی مسجد میں جناب کو ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت مولوی حافظ قائم الدین اور حضرت شاہ بڈھا صاحب سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ حافظ صاحب نے جب سند علمی دے کر آپ کو رخصت کیا اور آپ کے کمالات روحانی کے اس قدر گرویدہ ہو گئے، شکریہ کے طور پر یہ فرمایا الحمدللہ آپ جیسا کامل انسان ہماری شاگردی میں رہا، امید ہے قیامت کے دن آپ کے طفیل ہماری بھی نجات ہو جائے گی۔ حضرت محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا مزار اور جناب کی والدہ محترمہ کا مزار موضع گھوگاں والی میں ہے۔ جناب کے مرشد حضرت سلیمان نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کا دربار بھلوال شریف میں واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 29 سال کی عمر میں حضرت سلیمان نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بیعت ہوئے۔ وہاں سے انہوں نے تصوف کی منازل طے کی۔ آپ کے مرشد آپ پر خصوصی توجہ فرماتے اور پھر فلاح فی الشیخ کی منازل، فلاح فی الرسول کی منازل، فلاح فی اللہ کی منازل اور بقا باللہ تک پہنچا دیا۔ یہ ساری منازل بہت کم وقت میں آپ کو ملی۔ پھر مرشد کے حکم سے نوشہرہ تارڑا گھوگاں والی کے قریب دریا کے کنارے وہاں پر اپنا تبلیغی مرکز بنایا۔ آپ کا نکاح موضع نوشہرہ تارڑا میں اپنی قوم کے ایک محترم بزرگ حضرت شیخ فتح محمد کی صاحبزادی سے ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان، افریقہ، مصر میں بھی کچھ وقت کے لیے رہے۔ مصر کی مسجد میں حضرت خضر علیہ السلام آپ سے ملنے آئے اور آپ کو اسم اعظم کا علم دیا۔ کندھار، کشمیر، افغانستان کے لوگ آپ سے فیض حاصل کرنے آتے تھے۔ آپ کی نگاہ میں ایسی تاثیر تھی کہ جس شخص پر نظر فرماتے تو اس کا قلب ذاکر ہو جاتا۔ آپ جو حدیث مبارکہ پڑھتے سب سے پہلے اس پر عمل کرتے۔ آپ مادرزاد ولی تھے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لالے کی ہنا بندی فطرت خود کرتی ہے۔ طب یونانی حکمت میں بھی آپ با کمال حکیم تھے۔ آپ علوم ظاہری اور باطنی کے جامع تھے۔ شاعر بھی بہت کمال تھے۔ شریعت پر بہت کتابیں لکھیں۔ اس کے علاوہ عربی میں شاعری کی، فارسی میں کی، پنجابی میں کی۔
آپ रहमतुल्लाह अलैह के 6 वाज पंजाबी में छप चुके हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी नसर के बानी हैं। उर्दू का पहला दीवान गंज शरीफ आपने लिखा। आप रहमतुल्लाह अलैह तीर अंदाजी, पहलवानी और घोड़सवारी में बहुत माहिर थे। हज़रत मोहम्मद नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती थे जो कभी किसी बादशाह के दरबार पर नहीं गए, बल्कि बादशाह उनके पास हाजिरी देते थे। आपने फरमाया, दुनिया एक निजासत है जो सोने में लपटी हुई है। आपने फरमाया, जिसने नफ्स को शिकस्त दी उसने दोनों जहान फतह कर लिए। आपका ख़ास वजीफ़ा है अस्माए हुस्ना, बल्कि फरमाते थे सुबह भी पढ़ो शाम भी पढ़ो। हर साल हाड़ की दूसरी जुमेरात जनाब के उर्स मुबारक की तकरीबात होती हैं। ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा उर्स होता है। बड़े बड़े गद्दी नशीन और मुल्क के हुक्मरान दरबार शरीफ पर हाज़िरी देना अपने लिए बाइसे अकीदत समझते हैं। अकीदत में लोग दरबार शरीफ पर दिए जलाते हैं, गुलाब के फूल, चादरें और मिट्टी के घड़ों पर खूबसूरत फूल लगा कर लाते हैं। लंगर का इंतज़ाम वसी तरीन होता है। सिलसिला कादरिया की बाकी रूहानी शख्सियात पीर सैयद असगर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और पीर सैयद सफ्तर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार जनाब के दरबार से चंद कदम के फासले पर वाक़े हैं। जब आपका जिक्र होता है तो दरवेशों पर वजद की कैफियत तारी हो जाती है। आप रहमतुल्लाह अलैह पर बचपन से ही वलायत का ज़हूर और करामात का ज़हूर था। अगर जनाब की करामात का जिक्र किया जाए तो वैसे तो जनाब की करामात पर हज़ारों किताबें लिखी जा सकती हैं, ताहम इस क्लिप में जनाब की एक करामत वो ये थी कि हिंदू एक जोगी ने कहा, अगर तुम मुसलमान फ़कीर हो, मैंने 36 साल योगा किया है, जादूगर हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो आपके पास क्या है? आपने कहा, तूने क्या किया? वो झाड़ी के पीछे गया तो जवान बनकर आ गया, फिर बूढ़ा बनकर आ गया, फिर लड़का बन गया। नौशा पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुमने आज तक यही किया? तो आपने कहा, अल्लाह। दरख्त के हर पत्ते, जंगल के हर बूटे से अल्लाह की आवाज़ें आना शुरू हो गईं और वो जनाब के कदमों में गिर गया और मुसलमान हो गया। इतनी बड़ी रूहानी शख्सियात के दुनिया से पर्दा फरमाने का अंदाज भी अलग होता है। विसाल के वक्त भी आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, फिर बुलंद आवाज़ से कलमा तैयबा पड़ा कि रूह बा किबला हुए और सिलसिला कादरिया के आफताब इस दुनिया फ़ानी से सकूत फरमा गए। जनाब का नमाज जनाजा बड़ा ही तारीखी था, लाखों लोग शरीक हुए। जनाब का ये शेर पढ़कर मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह मन ते मन मुहम्मद, मुर्शद मन सुचियारा, एथे ओथे दोवे जहानी, फिर होवे छुटकारा।